شیخ الاسلام امام محمد انور اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب انوار احمدی میں بیان کرتے ہیں، ایک حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا یہ فرمان ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب، اگر میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے، تو محبوب میں نے آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے، آپ میرے حبیب ہیں۔ اور خلیل اور حبیب میں فرق ہمارے علماء نے بیان کیا کہ خلیل وہ ہے جو رب کی رضا چاہتا ہے، اور حبیب وہ ہے جس کی رب رضا چاہتا ہے۔ خدا کی رضا دو عالم چاہتے ہیں، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں، اور مصطفیٰ وہ عظمت والے، وہ شان والے اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے پیارے رسول ہے کہ رب ان کی رضا چاہتا ہے۔ اب اس کے بارے میں قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں، تو حضور بانی دامِ فرماتے ہیں حدیث پاک کی روشنی میں کہ جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے تو آپ کو حبیب بنایا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ساری مخلوقات میں سب سے افضل کسی مخلوق کو پیدا کیا ہے تو وہ آپ کی ذات بابرکت ہے۔ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ مکرم باعظمت کوئی ہستی ہے تو وہ آپ کی ہستی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب، میں نے ساری دنیا کو اور دنیا میں رہنے والے سارے انسانوں کو، ساری مخلوقات کو میں نے اسی لیے پیدا کیا تاکہ ساری دنیا کے سامنے اور سارے دنیا والوں کے سامنے آپ کی عظمت، آپ کا مقام و مرتبہ ظاہر کروں، اسی لیے میں نے ساری دنیا کو پیدا کیا ہے۔ اسی لیے میرے آقا کو فرمایا جاتا ہے وجہ تخلیق کائنات ہے، کہ ساری کائنات کی جو تخلیق ہوئی اس کی جو وجہ ہے، وہ وجہ حضور کی عظمت اور فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ اس کے بعد جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ آقا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب، اگر آپ کو بنانا نہ ہوتا، آپ کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا، محبوب میں دنیا کو ہی پیدا نہ کرتا۔ اب اس حدیث پاک کی روشنی میں حضور بانی جامع دامیہ بڑی پیاری بات بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ حدیث پاک بتلا رہی ہے کہ دنیا اور دنیا کے رہنے والے، جس میں جنات بھی ہے، انسان بھی ہے، ان کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ سرکار کی عظمت ان کے سامنے ظاہر ہو، حضور کا مقام و مرتبہ ان کے سامنے ظاہر ہو۔ یہ حدیث پاک بیان کر رہی ہے۔ اور قرآن کی وہ آیت جو سورہ زاریات کی میں نے پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جنات و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بظاہر قرآن کی آیت میں، حدیث رسول میں تعارض نظر آ رہا ہے، ظاہر میں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، لیکن بانی جامع دامیہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں اگر غور و فکر کیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو، کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے تو ہر کام کا ایک ہی مقصد ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک عقل مند آدمی کوئی کام کرتا ہے تو ایک مقصد کے علاوہ کئی مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ مثلا ہم مسجد کو آئے یہاں پر، تو مسجد کو آنے کے بہت سے مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ہم مسجد کو آئیں تاکہ نماز پڑھیں، نماز کے بعد اللہ کا ذکر کریں، مسجد میں آئیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں۔ تو ایک مسجد کو آنے کے کئی مقاصد ہوتے ہیں، صرف نماز پڑھنا ہی مقصد نہیں ہوتا، نماز کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن بھی کریں گے، کچھ دیر توبہ و استغفار کریں گے، سرکار پر درود پڑھیں گے۔ تو یہ ایک انسان کوئی کام کرتا ہے تو ایک کام کے پیچھے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔
تو بانی جامع دامیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق کائنات ہے، اس نے ساری زمین و آسمان کو پیدا کیا تو صرف اپنی عبادت کا ہی مقصد نہیں ہے، مقصد دو بھی ہے۔ ایک مقصد یہ ہے جنات اور انسان کی پیدائش کا، جس کو قرآن بیان کر رہا ہے، اور ایک مقصد وہ ہے دنیا کے پیدائش کا، جس کو حدیث رسول بیان کر رہی ہے۔ دونوں مقاصد حق ہے، اور قرآن اور حدیث ان دونوں کو جوڑنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے بھی پیدا کیا، اور مصطفیٰ کے مقام و مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے بھی پیدا کیا ہے۔ دو اغراض و مقاصد ہے، تاکہ خدا کے بندے خدا کی بندگی بھی کرے اور اس کے محبوب کی عظمت اور اس کی فضیلت کو بھی جان لے۔ یہ دونوں مقاصد ہو سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش یہ اتنا بڑا کام ہے جس کو خالق کائنات نے پیدا فرمایا ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ فرماتے دونوں مقاصد ہے، قرآن کی آیت بھی حق بیان کر رہی ہے، مصطفیٰ کی حدیث بھی حق بیان کر رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت و بندگی ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کے مقام و مرتبے کو جاننا، حضور کی معرفت حاصل کرنا، سرکار کو اللہ نے جو مقام، جو شان، جو رفعت و بلندی عطا فرمائی ہے، اس کو جاننا، اس کو ماننا، یہ بھی ہماری تخلیق کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے۔ اس کے بعد بانی جامع دامیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جو بندہ جتنی اللہ کی عبادت کرے گا، جتنے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرے گا، جتنی رب کی عبادت و بندگی کرے گا، اللہ تعالیٰ عبادت کی برکت سے اس کے سینے میں مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کو پیدا فرمائے گا، حضور کے فضائل کو اس کے سینے میں پیدا کرے گا۔ جوں اسے قرب خداوندی ملتے رہے گی، ویسے ویسے اسے مصطفیٰ کا مقام، حضور کی معرفت اسے نصیب ہوتی رہے گی۔ ایک مقصد اول ہے اور ایک مقصد ثانی ہے۔ عبادت کرو، عبادت کی برکت سے مصطفیٰ کی معرفت نصیب ہوا کرتی ہے۔ اور اس سے معلوم یہ ہوا کہ جتنے بزرگان دین اولیاء اللہ ہے، جو ساری رات بھر اللہ کی عبادت کرتے، تہجد پڑھتے، قیام اللیل کرتے، ایک رکعت ایک رات میں 1000 نفل نماز ادا فرمایا کرتے۔ کئی ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں جو ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر ایک قرآن مجید کو مکمل کر لیا کرتے، ایک رکعت میں سارے قرآن کی تکمیل کر لیا کرتے۔ تو جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے اپنی عبادت کے مقصد کو جانا، رب کی عبادت کی، تو اس عبادت کی برکت سے اللہ نے ان پر اپنے محبوب کے مقام و مرتبے کو ظاہر فرمایا ہے، رسول پاک کی معرفت حاصل ہوئی ہے۔ تو شیخ الاسلام عارف باللہ عاشق رسول اللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امت کو پیغام دیتے ہیں کہ تمہاری پیدائش کا مقصد صرف رب کی عبادت ہی نہیں ہے، رب کی عبادت کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کی معرفت بھی تمہاری پیدائش کا مقصد ہے۔ حضور کی عظمت کو جاننا، سرکار کی عظمت کو ماننا، اور یہ بات ایمان بھی کہتا ہے کہ جن کے ذریعے عبادت کی نعمت ملی ہے ان کی عظمت کو جانا جائے۔ جس ذات کے ذریعے سجدوں کی، عبادتوں کی، نیکیوں کی، اعمال صالحہ کا یہ سارا جس ذات کے صدقے میں ملا ہے، ان کی عظمت، ان کی فضیلت کو بھی دل میں بٹھائے، یہ ایمان بھی کہتا ہے، انسانیت بھی کہا کرتی ہے۔ تو اسی لیے حضور بانی جامع دامیہ فرماتے ہیں کہ سرکار کے مقام و مرتبے کو جاننا یہ امت پر لازم ہے، حضور کے فضائل کو جاننا۔ تو الغرض شیخ الاسلام